بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک فقرہ ایک عرصے سے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ سیاست کے سینے میں دل تو پہلے سے نہیں تھا، لیکن جب سے پی ٹی آئی میدان میں آئی ہے تو سیاست کی آنکھ شرم اور حیا سے بھی محروم ہوئی ہے۔ ہم نے گزشتہ چند سالوں میں عجیب و غریب مناظر دیکھے۔ وہ وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایان علی کو آصف علی زرداری سے جوڑ کے پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا رہا۔ اسی طرح ایک خاتون کو پاکستان لایا گیا اور اس کے ٹی وی پہ انٹرویوز چلتے رہے اور وہ دعویٰ کرتی رہی کہ وہ آصف علی زرداری کی مبینہ بیوی ہے۔ یعنی یہ میں نے دو وہ غلیظ مثالیں دے دی کہ جس کا مظاہرہ گزشتہ سالوں کے دوران ہوتا رہا۔ اور بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ اس وقت میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو شاید اس میں ایک مکافات عمل کا نتیجہ بھی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو لیڈر بنانے کے لیے اور باقی ان کے سیاسی مخالفین کو لتاڑنے کے لیے کچھ مقتدر قوتوں کے اشارے پہ، کچھ عمران خان کے ایما پہ میڈیا نے خود بدتمیزی کے جس کلچر کو عام کیا تھا تو اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور جو زبان استعمال ہوتی رہی یا جو فورم فراہم کیے گئے خود ان لوگوں کو، مثلاً عمران خان صاحب انٹرویوز میں اور تقاریر میں کیا الفاظ استعمال نہیں کرتے رہے، کسی کو چور، کسی کو کیا، کسی کو ابھی بھی وہ جلسوں میں ڈیزل اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اور ڈٹھائی کا یہ عالم ہے کہ 2 روز قبل جب میں نے علی امین گنڈاپور صاحب جو عمران خان صاحب کے بڑے چہیتے ہیں ان کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یا بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ معذرت نہیں کروں گا، اور ابھی تک ان کا اصرار ہے۔ اسی طرح کچھ روز قبل عمران خان صاحب نے ایک جلسے سے خطاب میں انہوں نے طلال چودھری صاحب سے متعلق وہی تنظیم سازی کے فقرے کا استعمال کیا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست اور صحافت دونوں کی آنکھ حیا اور شرم نامی چیزوں سے بالکل محروم ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ہماری اقدار ہے اور میں کوشش کرتا رہا کہ ان ذاتی موضوعات کو موضوع بحث بنانے سے گریز کروں، اور اللہ گواہ ہے کہ آج بھی میں اپنے اوپر جبر کر کے یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ میں نے جب سے میدان صحافت میں قدم رکھا ہے بہت ساری غلطیاں مجھ سے ہوئی، میں بہت گناہگار انسان ہوں اور شاید بہت زیادہ گناہگار انسان ہوں، اس لیے دوسروں کی ذاتی زندگی کو موضوع بحث بنانا نہیں چاہتا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت سے بھی لڑائی ہوئی، پیپلز پارٹی کی حکومت سے بھی ہوئی، ANP سے بھی ہوئی، MMA سے بھی ہوئی اور PTI سے بھی ہوئی، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں ذاتیات کو موضوع بحث نہ بناؤں۔ PTI کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو چونکہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو شروع دن سے عمران خان صاحب کے ناقد رہے ہیں۔ میڈیا میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ جو حکمران ہوتے ہیں تو آپ ان کو زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آپ کے کیمروں کا اور آپ کے قلم کا رخ زیادہ تر ان کی طرف ہوتا ہے۔ اب جو باقی ہمارے میڈیا پرسنز ہیں وہ عمران خان صاحب کو 2018 سے حکمران کے روپ میں دیکھ رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا سے تعلق ہونے کے ناطے میں ان کو 2013 سے حکمران کے روپ میں دیکھ رہا ہوں۔ اور جب پچھلے سالوں میں یا نواز شریف صاحب کے دور میں جب باقی میڈیا کی توپوں کا رخ صرف نواز شریف کی طرف تھا اور عمران خان صاحب کو ہیرو بنایا جا رہا تھا، تو میں شاید واحد گناہگار تھا کہ جو عمران خان صاحب اور نواز شریف کو یکساں تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا، کیونکہ وہ خیبر پختونخوا کے حکمران تھے۔ دوسری ایک میری ذاتی رائے یہ ہے کہ صحافی کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ کسی بندے کی، کسی ادارے کی، کسی تنظیم کی حقیقت لوگوں کے سامنے لے آئے اور پھر فیصلہ کرنا عوام پہ چھوڑ دے۔ تو جو زرداری صاحب جیسے ہیں لوگ اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے ہیں ان کے معاملات وہ سب لوگوں پہ عیاں ہیں، نواز شریف صاحب کی شخصیت اور معاملات جیسے ہیں وہ لوگوں پہ عیاں ہیں، اسی طرح اسفندیار ولی خان باقی سب لیڈروں کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ اب اس کے بعد پھر لوگوں کی مرضی ہے
کہ وہ ان خوبیوں یا خامیوں کے باوجود اس لیڈر کا اگر اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں تو ہر بندے کو اپنے انتخاب کا حق حاصل ہے۔ میری چونکہ شروع دن سے یہ رائے رہے ہی کہ عمران خان صاحب جس طرح دکھتے ہیں وہ اس سے الٹ ہیں، یا جس طرح اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں وہ اس سے الٹ ہیں، اور تو اس لیے بھی ایک تنقید کے لحاظ سے میرا ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک رہا۔ اور جس دن عمران خان صاحب باقی لیڈروں کی طرح اپنے اصل روپ میں مکمل طور پر سامنے آ جائیں گے تو میرا یہ امتیازی سلوک ان کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ پھر عوام کی مرضی ہے کہ ان کی حقیقت سامنے آ جائے، اگر اس کے بعد بھی کوئی ان کو لیڈر مانتا ہے، ان کو مسیحا مانتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ تو میں اس وجہ سے یہ بات درست ہے کہ کسی حد تک خصوصی تنقید کا نشانہ بناتا رہا عمران خان صاحب کا۔ تو ان دو وجوہات کی وجہ سے عمران خان صاحب کا بھی یہ خیال ہے اور باقی لوگوں کا بھی یہ خیال تھا کہ شاید خدا نخواستہ میں یا تو ان کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی ہے، میں کسی یا بغض میں مبتلا ہوں، حالانکہ میں نے اس کی وجہ بتا دی۔ لیکن چونکہ ان کی نظروں میں یہ تھا کہ اب باقی سب میڈیا پرسن اس وقت جو کچھ زیر عتاب ہیں، کچھ ان کے نقاد بنے ہوئے ہیں، تو وہ سب تو عمران خان صاحب کو مسیحا ثابت کر رہے تھے، اور ایک یہ عاجز تھا کہ جو بالکل الٹ سمت میں چل رہا تھا۔ تو نیچرلی عمران خان صاحب اور ان کے میڈیا مینیجروں کی توپوں کا رخ بھی پچھلے سالوں میں میری طرف رہا۔ جتنی ٹرولنگ میری ہوئی کسی اور جرنلسٹ کی نہیں ہوئی ہے، جتنی گالیاں مجھے پڑھوائی گئی کسی اور جرنلسٹ کو نہیں پڑھوائی گئی، اور میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ میڈیا مینیجروں کو، جو عمران خان صاحب کے میڈیا مینیجرز ہیں، ان کی اجلاسوں میں جتنی پلاننگ میرے خلاف ہوئی کسی اور اینکر، کسی اور جرنلسٹ کے خلاف وہ نہیں ہوتی رہی۔ اور میرے لیے کچھ القابات اور کچھ نام، اور میرے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہے، وہ بھی عمران خان صاحب نے خود تجویز کیے ہیں، اور وہ مجھے مخصوص ناموں کے ساتھ پکارتے رہے۔ لیکن ان سب کچھ کے باوجود میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ میں ذاتیات کی طرف نہ آؤں اور کسی بھی ذاتی معاملے کو میں موضوع بحث نہ بناؤں۔ آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کے شادیوں کے معاملات آئے، پھر علیحدگی کے معاملات آئے، پھر ریحام خان کی کتاب کا ایشو آیا، پھر کتاب منظر عام پہ آئی۔ اس پورے عرصے میں نے نہ تو اس موضوع سے متعلق آرٹیکل لکھے، نہ ٹی وی پروگرام کیے، اور گریز کیا ان چیزوں کو ڈسکس کرنے سے، کیونکہ میری اپنی ویلیوز ہے۔ حتیٰ کہ جب جاوید لطیف صاحب نے مراد سعید صاحب کی بہنوں کو گالی دی، حالانکہ مراد سعید صاحب، شبلی فراز صاحب یہ کسی زمانے میں ہمارے بھائی ہوا کرتے تھے، لیکن کئی سالوں سے ان سے میری گفتگو بھی بند ہے اور بات چیت بھی بند ہے، کیونکہ وہ یہ ہمارے خلاف جو کچھ ہوتا ہے وہ دونوں بھی اس میں شریک رہے ہیں۔ لیکن اپنے ویلیوز کی وجہ سے جب جاوید لطیف صاحب نے مراد سعید کی بہنوں کو گالی دی تو میں نے اس دن اعلان کیا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ آج کے بعد جاوید لطیف صاحب میرے جرگہ میں بینڈ ہے، اور آج تک ہم نے کبھی جاوید لطیف صاحب کو جرگہ میں نہیں بلایا، حالانکہ مراد سعید صاحب نے اگلے ہفتے ان کے ساتھ صلح کر لی، اور اب چونکہ انہوں نے، جاوید لطیف صاحب نے معذرت کر لی ہے اس بات پہ، تو شاید ہم اس پابندی کو ہٹا دیں، لیکن ٹل ٹوڈے وہ میرے پروگرام میں بین تھے اس بنیاد پہ کہ انہوں نے مراد سعید صاحب کی بہنوں پہ اس طرح کا ایک بیہودہ الزام کیوں لگایا تھا۔ تو یہ میری عادت رہی ہے، اور اب بھی یہ کافی دنوں سے مراد سعید صاحب کا ایشو زیر بحث ہے اور میں مسلسل گریز کرتا رہا۔ لیکن اب مسئلہ ایک تو یہ بن گیا ہے کہ اس ایشوز کی بنیاد پہ محسن بیگ صاحب کو بدترین ریاستی اور حکومتی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم صبر سے کام لیتے رہے، لیکن اب اس چیز کو بنیاد بنا کے جو پیکا کا قانون تھا اس میں ترمیم کی گئی، اور ایک آرڈیننس کے ذریعے ایک ایسا ڈریکونین لا
وہ پیش کیا گیا، اس کو آرڈیننس منظور کی گئی کہ اس کے بعد پاکستان میں جمہوریت نہیں رہی۔ اگر یہ آرڈیننس موجود رہتے آئے تو پاکستان نارتھ کوریا تو ہو سکتا ہے لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ جاتے ہیں اور نہ وہ عمران خان صاحب رہ جاتے ہیں، بلکہ وہ نارتھ کوریا کے صدر کم جونگ ان بن جاتے ہیں، کیونکہ اب جو طریقہ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے شکایت لگا سکتا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں ادارے کی توہین کی ہے اور اس کو جیل میں ڈالا جائے گا اور اس کی ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ جب فیصلہ ہوگا تو اگر فیصلہ پھر ان کے خلاف آیا تو اس کے بعد ان کو 5 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ پھر کہاں کی جمہوریت رہی اور کہاں کی آزادی رہی؟ حالانکہ اس سے پہلے یہ جو پیکا کا قانون اس وقت فوج کی دباؤ پہ نواز شریف نے جب منظور کیا تو ہم نے تو اس کی بھی مذمت کی تھی، لیکن وہ جو قانون تھا کہ جس میں وہ سول دائرے میں آتا تھا اور آپ پہ اگر الزام لگتا تو ایف آئی اے آپ کو فوراً گرفتار نہیں کر سکتی تھی، بلکہ ایف آئی اے اس کے بعد تحقیق کرتی اور تحقیق کے بعد معاملہ عدالت میں جاتا اور عدالت سے سزا ہونے کی صورت میں ہی بندے کے خلاف کارروائی ہوتی۔ لیکن اس قانون کو جس طرح ہم جیسے طالب علموں نے مسترد کیا تھا تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود عمران خان صاحب نے اس وقت اس قانون پہ لعن طعن کی تھی اور خود یہ جو اس وقت آرڈیننس فیکٹری کے سربراہ بنے ہیں اور جتنے سال ان کی عمر ہے اتنے آرڈیننس انہوں نے جاری کر دیے اسمبلی اور سینٹ کے ہوتے ہوئے عارف علوی صاحب، تو ان کا ٹویٹ بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس کی مذمت کی تھی اور شیریں مزاری نے بھی اس کی مذمت کی تھی اور اس پہ جو نواز شریف پہ لعن طعن انہوں نے کی تھی کہ وہ آزادی اظہار کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب فروغ نسیم کے ذریعے عمران خان صاحب نے اٹھ کے اس قانون کو مراد سعید کے واقعے کو جواز بنا کے اور بنیاد بنا کے یہ آرڈیننس پاس کیا، جس کے بعد پاکستان میں آزادی اظہار نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اور فروغ نسیم کون ہے؟ فروغ نسیم وہ بندہ جو پہلے تھا دست راست الطاف حسین کا، جو ان کو نیلسن منڈیلا کہتا رہا، پھر جو جنرل مشرف کا وکیل رہا اور فیک نیوز کی سرے سے اس میں تعریف ہی نہیں کی گئی ہے۔ اب مثلا سب سے بڑی مثال تو یہ ہے کہ فروغ نسیم ایم کیو ایم کے کوٹے میں وزیر ہے اور وہ اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ایم کیو ایم کے کوٹے میں وزیر ہوں۔ ایم کیو ایم کی قیادت کہتی ہے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ہمارے کوٹے میں وزیر ہی نہیں ہیں۔ اب عمران خان ہمیں بتائے کہ اس میں فیک نیوز کون سا ہے، جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے وہ ہے یا کہ پھر فروغ نسیم کہہ رہے ہیں وہ فیک نیوز ہے؟ تو فیک نیوز کی تعریف نہیں کی گئی لیکن فیک نیوز کے لیے یہ بدترین سزا تجویز کی گئی۔ اس طرح وہ پہلے معاملہ صرف سوشل میڈیا سے متعلق تھا اور آپ ذرا پہلے ایک یہ کلپ ملاحظہ کیجئے کہ عمران خان صاحب اس پیکا کے نواز شریف کے قانون کے بعد سوشل میڈیا پہ قدغنوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، تنقید کریں گے، آپ کیا ان کو منہ بند کر دیں گے ان کو، یا لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ایف آئی اے کا کیا یہ کام ہے؟ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ صرف فوج کے آڑ لے کے فریڈم آف ایکسپریشن کا منہ بند کریں گے اپنی گورنمنٹ کو تنقید سے بچانے کے لیے۔ یہ اینٹی ڈیموکریٹک ہے۔ نواز شریف کان کھول کے سن لو، تم نے میڈیا کی زبان بند کرنے کی کوشش کی، تم نے ایف آئی اے کے ذریعے سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو حراست میں لیا، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، ہم احتجاج کریں گے۔ اب یہ تو اس وقت عمران خان صاحب کے خیالات تھے، لیکن اب انہوں نے اس قانون کو کئی حوالوں سے بدترین قانون بنا دیا۔ ایک اس میں یہ تبدیلی کی کہ اس کو سول سے لے کے کرمنل میں لے آئے، مثلا جس طرح کی کرمنل آفینس میں آپ پہلے دن سے گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ تو سول کیٹیگری میں فال کرتا تھا۔ تو نواز شریف کے دور کا جو پیکا کا قانون تھا اور جس کو ہم نے پھر یہ میں کہتا ہوں کہ ہم اس کو آزادی اظہار کے خلاف سمجھتے تھے، لیکن اس میں یہ آپشن تھا
کہ آپ کے خلاف پہلے کمپلینٹ ہو، اس پہ تحقیق ہو، پھر اگر عدالت سے آپ مجرم ثابت ہو جائے تو اس صورت میں آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب عمران خان کے اس قانون کی روح سے آپ کے خلاف کوئی بھی شہری اگر کمپلینٹ درج کر لے تو ایف آئی اے اسی دن آپ کو گرفتار کرے گی۔ اور ایف آئی اے کتنا انصاف سے کام لیتی ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ہمارے کچھ میڈیا پرسنز کے، ہمارے اینکرز کے 2016-2017 سے کمپلینٹ موجود ہے، اس پہ تو کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ لیکن مراد سعید چونکہ وزیر ہے تو عمران خان کی خوشنودی کے لیے ایف آئی اے لاہور میں ایف آئی آر درج کرتی ہے، حالانکہ مراد سعید خود لاہور نہیں گئے تھے۔ ادھر کمپلینٹ درج ہوتا ہے اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر پھر وہ محسن بیگ کے گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس دن تک آرڈیننس موجود نہیں تھا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی یہ قرار دیا ہے کہ ایف آئی اے کے پاس یہ قانونی اختیار نہیں تھا کہ وہ جا کے محسن بیگ کو گرفتار کر لیں، لیکن اس قانون کو اس طرح مس یوز کیا انہوں نے۔ اب تو انہوں نے یہ اختیار بھی دے دیا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر کسی کے خلاف کمپلینٹ درج کرے گا تو وہ کراچی کا ہو، وہ لاہور کا ہو، وہ عمران خان کے بہاف پہ کمپلینٹ درج کرے گا، وہ کسی وزیر کے بہاف پہ کرے گا، وہ کسی سیاستدان یا کسی صحافی کے بارے میں کوئی بھی شہری کہہ کے یہ کمپلینٹ درج کرے گا کہ اس نے فوج کی یا عدلیہ کی یا فلاں کی توہین کی ہے، اور اس دن ایف آئی اے جا کے اس کو گرفتار کر لے گی، اور گرفتار کرنے کے بعد اس کی ضمانت بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ کہاں کا پاکستان رہ گیا؟ یہ تو شمالی کوریا بن گیا نا، کہ آپ وزیر اعظم کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ اب مراد سعید کے اس واقعے کو بنیاد بنا کے پہلے محسن بیگ کے خلاف یہ بدترین تشدد کی گئی، اور اب اس کی بنیاد پہ پیکا کے قانون میں ترمیم کر کے یہ بدترین آرڈیننس جاری کی گئی، جس کا اب سیاست پہ بھی اثر پڑے گا، جس کا اب صحافت پہ بھی اثر پڑے گا۔ تو چونکہ یہ موضوع اب سیاسی موضوع بھی بن گیا ہے، انسانی حقوق کا موضوع بھی بن گیا ہے، اس لیے آج مجھے دل پہ پتھر رکھ کر اس ریحام خان کی کتاب کے ایشو اور مراد سعید کے ایشو سے متعلق چند حقائق وہ سامنے رکھنے پڑ رہے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ریحام خان صاحبہ نے یہ کتاب تحریر کی تو اس کا مسودہ جو کہ سافٹ کاپی تھی، جو صرف ٹائپ شدہ کاپی تھی، تو وہ مسودہ ایک ایجنسی نے کسی ذریعے سے پبلشر بن کے یا دھوکہ دے کے، اس کے بارے میں ریحام خان صاحبہ کا اپنا ورژن ہے، لیکن ان سے وہ مسودہ حاصل کر لیا ترکی میں، اور وہ مسودہ لا کے عمران خان صاحب کو دے دیا۔ تو وہ مسودہ عمران خان صاحب نے اس پہ اپنے میڈیا مینیجر کا اجلاس بلایا، اور رمضان کا مہینہ تھا، اور اس میں حمزہ علی عباسی کو بھی خصوصی طور پر بلایا گیا۔ تو وہ جو مسودہ تھا جو ابھی پرنٹڈ فارم میں نہیں آیا تھا، اور اس میں یہ چیزیں بھی تھی، تو حمزہ علی عباسی کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ اس مسودے کو اپنے ٹی وی چینل پہ اور اپنے پروگرام میں لیک کر لیں گے، اور اس میں یہ جو فضول باتیں ہیں مراد سعید سے متعلق، علی امین گنڈا پور سے متعلق، پرویز خٹک سے متعلق، باقی تو وہ ان باتوں کو پبلک کر دے گا۔ اور پھر باقی لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ نے پھر یہ کام کرنا ہے، آپ نے پھر یہ کام کرنا ہے، آپ نے ریحام خان کی یہ کردار کشی کرنی ہے، آپ نے ان کے بارے میں یہ کرنا ہے۔ اور اسی میں یہ جو عمران خان صاحب کا اصول ہے فرسٹ اٹیک کا، کہ پہلے ہم حملہ کر لیں گے اور ہم اس کتاب کے کنٹینٹس کی اور ریحام خان صاحبہ کی اتنی کردار کشی کر دیں گے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، کیونکہ آگے الیکشن بھی آ رہا تھا۔ چنانچہ یہ انکشافات یا ان لغویات کا تذکرہ سب سے پہلے کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب کے ایما پہ وہ حمزہ علی عباسی نے کیا، اور پھر یہ جو لوگ اس وقت ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں ان سب کی ڈیوٹیاں تھی۔
تو فواد چودھری، مراد سعید اور اس وقت اور بھی یہ لوگ تھے، یوسف بیگ مرزا اور کچھ اور اینکرز بھی تھے، خود محسن بیگ صاحب بھی اس وقت ان میں شامل تھے۔ ان سب لوگوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں ادا کی اور یہ سب کچھ کنٹینٹس ہم سب لوگوں کے سامنے لے آئے۔ پھر اس کی جو سافٹ کاپی تھی، اچھا اس وقت ریحام خان صاحبہ سے پوچھا جاتا تو وہ کہتی کہ میری کتاب تو ابھی چھپی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس کی کتاب ہے۔ تو یہ الزامات، یہ باتیں، یہ سب کچھ اگر جرم ہے تو اس کا تذکرہ سب سے پہلے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کے ترجمانوں اور حمزہ علی عباسی نے کیا ہے، اور مراد سعید وغیرہ کا اگر کوئی پہلا مجرم قرار پاتا ہے تو وہ حمزہ علی عباسی اینڈ کمپنی قرار پاتی ہے، کیونکہ اس صفحے پہ جس انداز میں مراد سعید کا ذکر کیا گیا ہے اسی پیرائے میں اسد عمر کا بھی ذکر ہے، اسی پیرائے میں علی امین گنڈا پور کا بھی ذکر ہے، لیکن مراد سعید کو سنگل آؤٹ کیا گیا ہے یا اس نے خود اپنے آپ کو سنگل آؤٹ کیا ہے، جو انتہائی نامناسب ہے۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ ہم نے اس وقت بھی اس کو نامناسب کہا تھا اور آج بھی اس کو نامناسب کہتے ہیں۔ اب اس کے کچھ عرصے بعد اس کی کتاب چھپی باقاعدہ پبلشر کی طرف سے اور لنڈن میں چھپی۔ اب جو مراد سعید صاحب نے اپنا کمپلینٹ درج کیا ہے محسن بیگ کے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ محسن بیگ صاحب نے اپنے ٹی وی پروگرام میں صرف یہ کہا تھا کہ جی ریحام خان صاحبہ کی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے۔ اب انہوں نے نہ اور تفصیل بیان کی تھی اور نہ انہوں نے کوئی صفحہ اس کا ذکر کیا تھا، لیکن مراد سعید صاحب نے کتاب میں صفحہ 273 کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو قانونی کارروائی ہوگی یا اصل جو ریحام خان کے خلاف جس بنیاد پہ کارروائی ہو سکتی ہے وہ اس پرنٹڈ بک کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے، یا اگر محسن بیگ یا کسی اور کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے تو وہ اس پرنٹڈ بک پہ ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ جو صفحہ 273 ہے جس کا مراد سعید صاحب نے اپنے ایف آئی آر میں ذکر کیا ہے، تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو صفحہ نمبر 273 میں مراد سعید وغیرہ کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ 273، اس میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یا جس میں مراد سعید صاحب وغیرہ کا ذکر اس کتاب میں صرف میرے خیال میں یہی ایک مرتبہ آیا ہے، تو وہ صفحہ نمبر 437 پہ، اور وہاں پہ صفحہ نمبر بتایا گیا ہے 273۔ اب جو مسودہ مثلاً یہ کتاب ہمیں چونکہ یہاں مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھی تو یہ مجھے آج سے ایک ہفتہ پہلے ملی، لیکن وہ جو مسودہ ہے وہ ہمیں پی ٹی آئی والوں نے ہی دی تھی، وہ ہمیں اس وقت ملی تھی، اور اس میں جو میرے پاس مسودہ ہے جو پی ٹی آئی والوں نے اس وقت تقسیم کیا تھا اور جو ہم جیسے لوگوں کو بھی ملا تھا، تو اس میں شاید مراد سعید صاحب نے اس سے صفحہ 273 لیا ہو، تو نہ مراد سعید نے اور نہ ایف آئی اے نے اتنی تحقیق بھی گوارا نہیں کی کہ صفحہ 273 پہ مراد سعید کا ذکر ہے یا نہیں ہے۔ عدالت نے اس لیے پہلے دن سے اس کو اڑا دیا کیونکہ جو صفحہ 273 ہے اس میں تو مراد سعید کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک اور انٹرسٹنگ حقیقت یہ ہے کہ مراد سعید اور پرویز خٹک اور علی امین گنڈا پور، ان جیسے لوگوں کا ذکر ریحام خان صاحبہ نے ایک ہی پیرائے میں کیا ہے، جو میں پھر کہتا ہوں کہ میرے نزدیک میرے ویلیوز اور پاکستانی ویلیوز کے مطابق وہ نامناسب ہے، اور اسی طرح کتاب کے بہت سارے کنٹینٹس ایسے ہیں کہ جو میں اس کو نامناسب سمجھتا ہوں، میں کبھی بھی اس کو اچھا نہیں کہوں گا، اور اگر ریحام صاحبہ وہ نہ کرتی تو بہت اچھا ہوتا، لیکن شاید یہ وجہ ہو کہ وہ ویسٹ میں پلی بڑی ہے، وہاں کے اپنے معیارات ہوتے ہیں، یا شاید وہ اس میں کچھ انتقام کا عنصر بھی ہو، لیکن ان لوگوں کا ذکر تو صرف یہاں پہ کیا گیا ہے، اور وہ اس پیرائے میں کیا گیا ہے کہ میرے خیال میں
اس کے خلاف اس کی بنیاد پہ کوئی قانونی کارروائی ریحام خان صاحبہ کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ کتاب تو 90% عمران خان صاحب کے خلاف ہے، اور عمران خان صاحب کا کئی جگہوں پہ ایسا ذکر ہے کہ اس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب قانونی چارجوئی کر سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ وہ ریحام خان صاحبہ کو عدالت میں لے جا سکتے ہیں۔ تو اب ایک سوال تو یہ ہے کہ مراد سعید صاحب، اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ادھر بھی کمپلینٹ مراد سعید کی طرف سے ہوئی، اور لندن میں بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ مراد سعید صاحب کی طرف سے درج کیا جا رہا ہے، حالانکہ اصل کمپلیننٹ تو اس کا عمران خان صاحب ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جس پیرائے میں مراد سعید، پرویز خٹک اور علی امین گنڈاپور، ان سب کا ایک کیٹیگری اور ایک پیرائے میں ذکر ہے، تو اس کے لیے کوئی میرے خیال میں قانونی کارروائی کا جواز نہیں بنتا، لیکن عمران خان صاحب کا درجنوں جگہوں پہ ایسا ذکر ہے کہ وہ قانونی کارروائی کے لیے جواز بنتا ہے۔ اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ ادھر بھی کمپلینٹ مراد سعید کی طرف سے اور لندن میں بھی وہ کریں، تو سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنا یہ قانونی حق خود استعمال کیوں نہیں کرتے، وہ خود ریحام خان صاحبہ کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہیں کرتے۔ پھر دوسرا کہ پچھلے 2-3 سال ریحام خان صاحبہ بھی ادھر رہی، اور اس کتاب کو شائع ہوئے بھی اب 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو ان 3 سالوں میں ان کے خلاف کوئی قانونی چارجوئی کیوں نہیں کی گئی؟ یعنی جو اصل مدعی ہے اس کے خلاف تو کارروائی نہیں کی گئی، لیکن اگر محسن بیگ یا کسی اور نے ذکر کیا، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ ذکر مناسب نہیں تھا، تو کتاب کی مصنفہ کے خلاف تو کوئی کارروائی بعد میں کی جا رہی ہے، لیکن کتاب کا تذکرہ کرنے والے کے خلاف کارروائی پہلے کی جا رہی ہے۔ اب اگر کتاب کا تذکرہ جرم ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اس کتاب کو تو سب سے پہلے ٹی وی اسکرین پہ لیک کیا ہے حمزہ علی عباسی نے، اور اس کے بعد اس کا تسلسل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے پی ٹی آئی کے ترجمانوں نے، تو پھر اگر اس کا تذکرہ اور اس کو ریفر کرنا جرم تھا جس کی بنیاد پہ محسن بیگ کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، تو پھر حمزہ علی عباسی اور باقی پی ٹی آئی کے ترجمان کے جو مہینوں تک اس کتاب کا تذکرہ کرتے رہے، یا وہ اینکرز جو اس کے کنٹینٹس کو شیئر کرتے رہے، اس کے کنٹینٹس کو لوگوں کو دکھاتے رہے، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ پھر تو وہ محسن بیگ سے اولین مجرم ہے اور محسن بیگ سے پہلے مجرم ہے۔ اور ابھی بھی میرا سوال یہ ہے کہ اب ریحام خان صاحبہ پاکستان میں ہیں، تو اگر اس کی کتاب کے تذکرے کی بنیاد پہ محسن بیگ کے گھر میں ایف آئی اے والے جا کے گھستے ہیں اور مراد سعید ان کے خلاف کمپلینٹ کرتے ہیں، تو اسی ایف آئی اے میں اس سے پہلے ریحام خان صاحبہ کے خلاف کمپلینٹ کیوں درج نہیں کی گئی؟ تو ایک تو مراد سعید صاحب کا بھی یہ ہے کہ ریحام خان صاحبہ کے خلاف کمپلینٹ بعد میں اور محسن بیگ کے خلاف پہلے، اور محسن بیگ سے پہلے حمزہ علی عباسی اور اس طرح کے جن لوگوں نے اس کتاب کو عام کیا ہے، اس کی تشہیر کی ہے، تو عمران خان ان کے لیڈر اور حمزہ علی عباسی ان کے پیارے دوست، اور محسن بیگ اس کے معمولی تذکرے پہ مجرم۔ یہ انصاف کم از کم مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اور دوسرا، اب سوال یہ کہ مراد سعید کو کیوں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ مراد سعید کا مفہم انداز میں ذکر ہے جو قانونی کارروائی کے لیے جواز نہیں بن سکتا، لیکن عمران خان کا کئی جگہوں پہ ایسا ذکر ہے کہ جو قانونی کارروائی کے لیے جواز بن سکتا ہے۔ تو مراد سعید کی بجائے عمران خان صاحب خود یہ کارروائی کیوں نہیں کرتے، خود عدالت سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ پھر اس میں ایک اور سوال بھی ہے کہ جس پیرائے میں مراد سعید کا ذکر ہے، اسی پیرائے میں پرویز خٹک اور علی امین گنڈاپور اور باقی لوگوں کا بھی ذکر ہے، تو ان کی طرف سے کیوں شکایت نہیں کی جاتی؟ صرف مراد سعید کو کیوں سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات کہ مراد سعید کی کمپلینٹ اور اس کتاب کی بنیاد پہ
اگر ہم 22 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی جمہوری اور صحافتی اور سیاسی حقوق چھینے جا رہے ہیں اور یہاں پہ یہ ڈریکونین لا نافذ کیا جا رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب اٹھ کے اس کتاب کے کنٹینٹس کی بنیاد پہ خود ریحام خان صاحبہ کے خلاف پاکستانی FIA میں یا پاکستانی کسی عدالت پہ کارروائی کے لیے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ چند گزارشات، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ آج دل پہ پتھر رکھ کے مجبور ہو کے میں نے یہ بات کی، کیونکہ اب اس چیز کی آڑ لے کے اب ہم سب کی زبانبندی کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب اس کو سیاسی نہیں، عدالتی نہیں، صحافتی نہیں، بلکہ انسانی حقوق کا بھی مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ ورنہ تو میں کبھی بھی اپنی اس روایت سے انحراف نہ کرتا، اور ایسا نہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس ہیں نہیں۔ مجھے اگر گالیاں PTI سے زیادہ پڑی ہے تو دوسری یہ چیز بھی ہے کہ جو مرد یا خاتون PTI سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے میرے پاس آتا ہے اور سب سے پہلے مجھے ثبوت دیتا ہے، اور سب سے پہلے میرے ساتھ لوگوں کے سیاسی اور ذاتی معاملات PTI کے شیئر کرتا ہے۔ تو میرے پاس معلومات کے انبار پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں اس دن سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ذاتیات کو اپنی صحافت کا موضوع اور مرکز بنا دوں۔ لیکن اگر یہ جس طرح آج ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن اگر یہ لوگ نہ ذاتیات سے باز آئیں گے اور پھر اب خود اس سے بڑھ کے پھر ان بنیادوں پہ وہ پاکستانیوں کی زبانبندی کرنا چاہیں گے اور پاکستان کو شمالی کوریا بنانا چاہیں گے، تو پھر اسی طرح دل پہ پتھر رکھ کے ہم بھی یہ ناخوشگوار کام کرنے پر مجبور ہوں گے۔